قدیم مصر کی تاریخ میں جب ہم فرعونوں کے دور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انسان کی عظمت اور محنت کے بے مثال معجزے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرعون نہ صرف بادشاہ تھے بلکہ خدا کے نمائندے، قوم کے محافظ اور زمین پر عقل و حکمت کے ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ فرعونوں کی طاقت کا راز صرف ان کے فوجی یا حکومتی اختیارات میں نہیں تھا بلکہ ان کی روحانی اور مذہبی حیثیت میں بھی تھا۔ لوگ انہیں سورج کا بیٹا کہتے، ان کے فیصلے قانون کے برابر ہوتے اور ان کے ماتحت پوری قوم متحد رہتی۔ فرعون کے احکام کی تعمیل لازمی تھی اور اس سے مصر ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت بن گیا، اور اس طاقت کے عروج کی سب سے بڑی علامت بنے اہرام مصر۔ اہرام نہ صرف قبریں تھیں بلکہ یہ مصر کی سائنسی، مذہبی اور ثقافتی ترقی کی علامت بھی تھیں۔ سب سے مشہور اہرام پیرامڈ آف گیزا آج بھی دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ سوچئے، یہ اہرام کیسے بنے؟ یہ دنیا کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے معمارانہ کارنامے ہیں۔ ہر پتھر کئی ٹن وزنی اور کل پتھروں کی تعداد لاکھوں میں۔ یہ سب بغیر مشین، بغیر کرین اور بغیر جدید ٹیکنالوجی کے بنایا گیا۔ ان کے اندر مقبرے، راہداری اور خالی کمروں کی منصوبہ بندی ایسی تھی کہ آج کے انجینئر بھی حیران رہ جائیں۔ اہرام نہ صرف فرعون کی قبر تھیں بلکہ مصر کی تہذیب کا، علم اور مذہب کا مرکز بھی تھیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ فرعون کو کس قدر اہمیت حاصل تھی اور ان کے لیے موت کے بعد کی زندگی کتنی مقدس تھی۔ ہر اہرام، ہر مقبرہ، ہر راہداری ایک کہانی سناتی ہے، ایک سبق دیتی ہے اور وقت کے ساتھ مصر کی عظمت کو قائم رکھتی ہے۔ فرعونوں کے دور میں سائنس بھی ترقی کر رہی تھی۔ قدیم مصری لوگ فلکیات، ریاضی اور انجینئرنگ میں ماہر تھے۔ وہ ستاروں کی حرکات کا مطالعہ کرتے، وقت کو ناپتے اور اہرام کی تعمیر میں فلکیاتی علم کا استعمال کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام کی سمت، ان کی اونچائی اور اندرونی خالی جگہیں آج بھی سائنسدانوں کے لیے معمہ ہیں۔ فرعونوں کی طاقت کا ایک اور پہلو ان کی فوج تھی۔ مصر کی سرحدیں مضبوط تھیں اور ہر شہر میں تربیت یافتہ فوج موجود تھی۔ فوج نہ صرف بیرونی خطرات سے مصر کی حفاظت کرتی بلکہ اندرونی امن بھی قائم رکھتی۔ فرعون کی حکمرانی میں فوج، مذہب اور معیشت سب ایک نظام کے تحت چلتے تھے، جو مصر کو مضبوط سلطنت بناتا تھا۔ فرعونوں کا دور ثقافت کا بھی عروج تھا۔ لوگ فنون لطیفہ، موسیقی، رقص اور شاعری میں مہارت رکھتے تھے۔ مندر اور محافل میں فنکار اپنی صلاحیتیں دکھاتے اور مصر کی زندگی میں خوبصورتی کی روح قائم رہتی۔ یہ ثقافت بعد میں مصر کی عظمت کی پہچان بنی اور دنیا کے لیے مثال قرار پائی۔ اہرام کے اندر فرعونوں کی ممی محفوظ کی جاتی تھی۔ یہ ممی نہ صرف جسم کی حفاظت کے لیے تھی بلکہ یہ روح کی حفاظت کا ذریعہ بھی تھی۔ قدیم مصری یقین رکھتے تھے کہ موت کے بعد زندگی ہے اور فرعون کی روح کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ممی کے اندر دفن کی جانے والی اشیاء، زیورات اور مقدس علامات مصر کی مذہبی عقیدت کا مظہر تھیں۔ فرعونوں کا دور صرف طاقت اور عظمت کا دور نہیں تھا، یہ وہ دور بھی تھا جب مصر نے دنیا کو علم، مذہب اور فنون لطیفہ کا تحفہ دیا۔ اہرام کی تعمیر، ممی کی حفاظت، نیل کی زرخیزی اور ثقافت کی ترقی سب مل کر مصر کی عظمت کی داستان بناتے ہیں۔ قدیم مصر میں فرعون کی طاقت اور عوام کی وفاداری کے درمیان ایک خاص توازن تھا۔ فرعون کی طاقت عوام کے لیے تحفظ تھی اور عوام کی وفاداری فرعون کی طاقت کو قائم رکھتی تھی۔ یہ توازن مصر کو ہزاروں سال تک مضبوط اور مستحکم بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اہرام کے ساتھ ساتھ قدیم مصر کے مندر بھی ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ ہر شہر میں مندر تھے جہاں خداؤں کی پوجا کی جاتی، مذہبی رسومات ادا کی جاتے اور قوم کی روحانی زندگی قائم رہتی۔ یہ مندر نہ صرف عبادت کے لیے تھے بلکہ علم اور فنون کا مرکز بھی تھے۔ یہاں تعلیم، تحقیق اور مذہبی تعلیمات دی جاتی تھیں جو مصر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ فرعونوں کے دور میں مصر کی معیشت بھی مضبوط تھی۔ زراعت، تجارت اور صنعت سب ایک نظام کے تحت چلتے تھے۔ نیل کے کنارے پیدا ہونے والی فصلیں، قیمتی پتھر، سونا، کپڑا اور مصالحہ جات مصر کی تجارت کو فروغ دیتے۔ تجارت نے نہ صرف دولت پیدا کی بلکہ ثقافت اور علم کے تبادلے کا ذریعہ بھی بنی۔ یہ دور مصر کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ فرعون کی طاقت، اہرام کی عظمت، مذہب کی گہرائی اور ثقافت کی ترقی سب مصر کی پہچان بن گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مصر دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور اور روشن سلطنت کے طور پر موجود تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ صرف فرعونوں اور اہرام تک محدود نہیں تھی۔ اس کی اصلی روح اس کے مذہب، عقائد اور روحانی نظام میں چھپی ہے۔ مصری لوگ زندگی کو صرف جسمانی نہیں دیکھتے تھے
बल्कि रूह की बका, मौत के बाद की जिंदगी और कायनात के इसरार को भी समझने की कोशिश करते थे। कदीम मिस्रियों के नजदीक हर चीज में खुदा की मौजूदगी थी। नील के पानी, जमीन की जरखीजी, हवा की खुशबू और सूरज की रोशनी सब खुदा की नामतें थीं। यह अकीदा मिस्रियों की जिंदगी के हर पहलू में शामिल था। मंदिर, इबादात और सालाना त्यौहार सब खुदा की तारीफ के लिए थे। मिस्री मजहब में एक से ज्यादा खुदा थे। हर खुदा के अपने खुसूसियात और जिम्मेदारियां थीं। आमून, रा, ओसरेस, आइसिस, ये सब मिस्री मजहब के अहम खुदायात थे। रा, सूरज का खुदा, मिस्र की रोशनी और ताकत का मजहर था। ओसरिस, जिंदगी और मौत का खुदा, इंसान की रूहानी जिंदगी की रहनुमाई करता था। आइसिस, माँ और तहफ़्फ़ुज़ की नुमाइंदा, खानदान और औरतों की जिंदगी में अहमियत रखती थी। कदीम मिस्र के लोग यकीन रखते थे कि मौत के बाद जिंदगी है। यह अकीदा उनके माशरती और सकाफती निज़ाम का मरकज था। उनके नज़दीक मौत का मतलब जिस्मानी मौत नहीं बल्कि रूह की नई जिंदगी का आगाज था। इसी अकीदे ने उन्हें मुम्मी बनाने की तकनीक ऐजाद करने पर मजबूर किया ताकि जिस्म और रूह दोनों महफूज रहें। मुम्मी बनाने का अमल एक साइंस और अकीदे का इम्तजाज था। इब्तिदा में जिस्म से तमाम अंदरूनी आज़ा निकाले जाते, फिर जिस्म को नमकीन महलूल में महफूज किया जाता और आखिर में सूती कपड़ों में लपेटकर ताबूत में रखा जाता। ये अमल कई दिनों तक जारी रहता और इस दौरान मजहबी रसूमात अदा की जाती थीं। मम्मी के साथ दफन की जाने वाली इश्या, ज़ीवरात और मुक़द्दस अलामात मिस्र के अकायद की वजाहत करती हैं। कदीम मिस्री लोग ये भी मानते थे कि रूह को चंद अहम इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। ये इम्तिहानात इंसान की जिंदगी और एमाल के मुताबिक रूह की तकदीर का फैसला करते। ओसिरिस के अदालत में रूह का वजन किया जाता, दिल की तौलीफ की जाती और अगर इंसान की जिंदगी नेक हो तो रूह को जिंदगी का नया मौका मिलता। ये निज़ाम इंसान को नीकी और अदल की तालीम देता और माशरे में नज़्म कायम रखता। मिस्र में मजहबी रसूमात न सिर्फ मंदिर में होती थीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी थीं। लोग सुबह और शाम इबादत करते, मुक़द्दस मकामात पर जाते और जिंदगी के अहम फैसलों में खुदाओं की रहनुमाई लेते। ये अकायद अवाम को मुत्तहद रखते और फिरौन की ताकत को मुस्तहकम करते। इहराम और मम्मी के साथ फ़न और मजहब का ताल्लुक भी था। इहराम में मौजूद नक्श व नुगार, हायरोग्लीफ और मुजस्मे सब मजहब की तालीमात को जाहिर करते। ये न सिर्फ फिरौन की अजमत दिखाते बल्कि जिंदगी, मौत और रूह की कहानी भी बयान करते। कदीम मिस्र में मजहब और साइंस का अजीब इम्तिजाज था। उनके फल्कियाती इल्म, रियाजियाती हिसाबात और इंजीनियरिंग की महारतें सब मजहबी अकायद के साथ जड़ी हुई थीं। मसलन इहराम की समत, उनकी ऊंचाई और अंदरूनी खाली जगहें सूरज और सितारों की हरकत के मुताबिक रखी गई थीं। ये दिखाता है कि मिस्र की तहजीब में इल्म और अकीदा एक दूसरे के बगैर अधूरा था। मम्मी की हफाजत, मकबरे की तामीर, मंदिर की आबादात और मजहबी रसूमात सब मिस्र के लोगों को मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयार करती थीं। ये अकायद सिर्फ रूहानी तालीमात नहीं बल्कि मुआशरती नज़्म और सकाफती तरक्की के अहम सितून भी थे। फिरौन की इबादात और मम्मी की रसूमात ने मिस्र की तहजीब को हजारों साल तक कायम रखा। ये वो राज है कि क्यों मिस्र आज भी दुनिया के कदीम तरीन और सबसे दिलचस्प ममालिक में शुमार होता है। हर पत्थर, हर हायरोग्लीफ, हर मुजस्मा मिस्र की मजहबी और रूहानी तारीख का एक हिस्सा है।